خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آج آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا ایپیسوڈ نمبر 40واں ایپیسوڈ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مختلف روایتوں میں نمبر 40 جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے، تو بلند اقبال اور میں ہم یہاں تک آپ کے ساتھ تخلیقی سفر میں یہاں تک پہنچ گئے۔ یہ جو سلسلہ ہے، اب ان سرچ آف وزڈم میں ہم نے نوبل پیس پرائز جنہوں نے حاصل کیا ان پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے پچھلی دفعہ یاسر عرفات، جن کو 1994 میں نوبل پرائز ملا تھا، اور وہ انہوں نے یٹزک ربین کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، ایک تاریخی یادگار، بلکہ اس کی تصویریں ساری دنیا میں گئی تھیں کہ دو ایسے لوگ جو کئی سالوں تک ایک دوسرے کے خونی دشمن تھے، انہوں نے فائنلی ایک تاریخی لمحے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملایا، بلکہ لوگوں نے پوچھا کہ وہ جو ہاتھ ملایا آپ نے تو آپ کی کیا فیلنگز تھی۔ تو یہ ایک طرح سے پچھلے ایپیسوڈ کا یہ ایکسٹینشن ہے، کیونکہ ان دونوں کی زندگی کی کچھ پیرللز ہیں۔ ان میں ان کی زندگیوں میں ایک گوریلا واریر ہے، اس کی منزل بھی ہاتھ ملانا ہے، اور ایک آرگنائزڈ ملٹری کا چیف رہا ہے، اور آرگنائزڈ آرمی جیسے آپ کہتے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ دونوں جو فکر ہے، جو دونوں کا جو سفر ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو لوگ ان راستوں پہ چلتے ہیں، وائلنس کو پہلے ایمبریس کرتے ہیں اور پھر وائلنس سے آگے جا کے امن کو گلے لگاتے ہیں، ان کی نفسیات کیا ہے، سیاست کیا ہے، کچھ مذہبی حوالے بھی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا گنجلک، پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم اس حوالے سے آپ بات کریں۔ یٹزک ربین کی مجھے بایوگرافی ملی، آٹو بایوگرافی ہے، دی ربین میموائرز، تو یہ میں آپ کے لیے دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ تو کیونکہ مجھے ان کی زندگی اور ان کا جو سفر ہے اس نے کافی متاثر کیا۔ میں ان کو نہیں جانتا تھا، لیکن جب پڑھا تو لگا کہ اس شخص میں سیاست ہی نہیں، کچھ دانشوری بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کریں۔ تو بلند اقبال صاحب، آپ کے ذہن میں یہ جو دو مختلف راستے ہیں، ایک گوریلا واریر ہے، ایک آرگنائزڈ جو ہے نا فوج کا سپہ سالار ہے، تو آپ کا کیا تاثر بنتا ہے اس میں؟ مجھے تو کافی کچھ معاملہ دلچسپ اور پیچیدہ لگا۔ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل یہ بڑا مطلب کمپیریٹیو اسٹڈیز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، کیونکہ یہ دونوں اسٹرکچر کئی لحاظ سے نہ صرف سوشل، سائیکالوجیکل، بلکہ پولیٹیکل، جیسے کہ اس وقت ہم اس اسٹیٹس مین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس شخص نے مجھے متاثر کیا، یاسر عرفات نے متاثر کیا، انہوں نے بھی متاثر کیا۔ دونوں کے راستے مختلف ضرور ہیں، مگر دونوں کی منزل جس طرح سے آپس میں ملی ہے اور جو کوئنسیڈنسز آئے ہیں اس پورے اسٹرکچر میں، وہ بڑے امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، یروشلم کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں تھی، میں چاہتا ہوں کہ کہتا چلوں، کیونکہ دوست یقیناً سوچتے ہوں گے اور دیکھنے والے ہمارے بہت سے مذہبی ذہن بھی رکھتے ہیں، تو جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں یروشلم کی، تو وہ حوالے دونوں طرف سے ملتے ہیں۔ یعنی ہم اس کا پولیٹیکل اسٹرکچر تو ہم ملا لیتے ہیں 1947 سے، جب اسرائیل کو بخل سے آزادی ملی، یا ہم بہت پیچھے چلے جائیں تو زائنزم کی جو موومنٹ تھی، جس کے دوران تمام کے تمام یہودیوں کو کہا گیا تھا جو کہ آپ موو کریں، اس طرف جائیں، اور وہ سلسلہ 1880-70 کے درمیان شروع ہوا تھا، یعنی فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے۔ تو وہ ایک پولیٹیکل شکل تو نظر آتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، زمین کی بات تھی، مگر وہی بات جو پچھلی بار بھی ہم نے ڈسکس کرتے ہوئے کی تھی کہ نہیں صاحب، اس میں مذہبی حوالے بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ یہودی اس زمین کو کہتے ہیں کہ پرومس لینڈ ہے۔ یہ پرومس لینڈ کا پھر وہ تصور لے کر آتے ہیں بائبل سے، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ سے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جب بات آتی ہے تو 1000 سال پیچھے تو ہمیں جانا ہی پڑے گا۔ 1000 سال پیچھے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی آیت ہے، جس کے اندر وہ جو انیشل، جنہیں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا، یہ پیٹریارک، جو پیٹریارک ہیں، لائک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو وہ جو ایک دو ریس بنی تھی حضرت ابراہیم کی، ایک ہاجرہ سے اور ایک جی اسحاق اور اسماعیل، دو بیٹے، اور پھر ان سے جو آئے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو یہ جو ریس حضرت یعقوب کی طرف گئی وہ اسرائیلی ریس کے لیے تھی، وہ سارہ کی اولاد میں سے تھی، اور جو ہاجرہ کی ریس تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئی، اور وہ دوسرا سلسلہ بن گیا، وہ ہمیں عربک اسٹیٹ نظر آتی ہے۔ مگر وہ جو وعدہ اس سیکنڈ ٹیسٹمنٹ میں نظر آ رہا ہے، وہ جو آیت کوٹ کرتے ہیں وہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ سے، وہاں سے اگر ہم بات شروع کریں تو وہ 1000 سال کے بعد چاہے کتنے ہی مسائل سے گزرے ہوں، یعنی وہ کنگ ڈیوڈ کا واقعہ ہوا ہو، یا سلمان نے بنا
بنایا ہو, پھر وہ ٹیمپل, اور پھر وہ توڑا رومن امپائر نے آ کے, پھر کرسچینٹی کے دور میں 2000 یہودیوں کو جلایا گیا. وہ سلسلہ چلتا رہا, وہ بار بار ٹیمپل 2 بار ٹوٹا, دوسری بار بنا, حتیٰ کہ فارس میں جب آئے تھے ہمارے سائرس, انہوں نے بنایا, مگر پھر سکندر اعظم کو دور آیا تو پھر ٹوٹا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی وہاں پہ فلسطین میں شہادت, وہ جو کچھ بھی شہادت کہوں لفظ کیا کہوں, بہرحال وہ کروسیفائیڈ ہوئے. تو وہ سلسلہ ایک نظر تو آتا ہے, مگر تاریخی اعتبار سے یہودیوں کا سلسلہ وہاں پر نظر آتا ہے. یعنی اسرائیلوں کا ایک مذہبی لنک زیادہ پرانا نظر آتا ہے اگر اس حوالے سے کمپیریزن کیا جائے تو مسلمان اگر اور عیسائیت اور کرسچینٹی اور یوڈائزم کے اندر یوڈائزم کا حق اس لحاظ سے زیادہ نظر آتا ہے اگر ہم نان بایاس ہو کر مذہبی اعتبار سے سوچے تو. لیکن یہ بات چونکہ ایک منطقی اعتبار سے ویسی نہیں ہے اور ہم ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ بات کر رہے ہیں, تو پھر ہم ان پر آ جاتے ہیں اور ان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. آپ کے اس کامنٹ پر ایک کامنٹ میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مذہبی حوالے سے, اگرچہ میں مذہبی آپ کو پتہ شخص نہیں ہوں, لیکن مذہبی حوالے سے جو ایک طرح سے عقائد, اس کے مقابلے میں جو ریچولز بھی ہیں وہ مسلمانوں اور یہودیوں کے زیادہ قریب ہیں. مطلب یہ جو حلال کا کانسیپٹ ہے یا ختنوں کا کانسیپٹ ہے, یہ کرسچن میں ایسا نہیں ہے, ان کا زیادہ مطلب اختلاف ہے. تو کئی حوالوں سے, اس لیے جب میں نے لاسٹ نظم پڑھی تھی کہ ایک لحاظ سے یہودیوں اور مسلمانوں میں کئی چیزیں کامن ہیں, لیکن وہاں آبویسلی جو اختلافات ہوئے اور جو مسائل ہوئے. تو اب ہم آتے ہیں یہ ایجپسک ربین پر. تو جو میں سمجھا ہوں, جو میں نے تھوڑا سا ان کا پڑھا ہے, کہ یہ 1922 میں پیدا ہوئے اور یہ واحد اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں جو وہیں پیدا ہوئی. یروشلم کی ہی ان کی مطلب ہے جو پرورش ہے اسی علاقے میں ہے. اور وہ جو تھے یاسر عرفات, وہ انجینئر بن رہے تھے, یہ ایگریکلچر اور اریگیشن اور اس سلسلے میں آ گئے. لیکن آہستہ آہستہ یہ بھی اس یہودی گروپ میں شامل ہو گئے. اور اس کے بعد مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1948 کا جو ہے یہ باقاعدہ آرم فورسز میں ان کا شامل ہو گئے. اور وہ جو جنگ ہے, جو 6 ڈے وار ہے, اس میں بھی ان کا مطلب 48 سے جو شروع ہوتا ہے سلسلہ, وہ 67 کی وار تک جاتا ہے. اور 67 کی وار کے بعد جو مجھے لگا کہ یہ آہستہ آہستہ بہت ہی آرگنائز طریقے سے اپنا ترقی کرتے گئے. اور جو ان کی جو پولیٹیکل پوزیشنز تھیں, جیسے میں نے پڑھا کہ یہاں تک اسرائیل کے ایمبیسڈر بن کے امریکہ آنا 68 سے 73 تک, اور پھر 74 میں پرائم منسٹر بننا جب گولڈا میئر کا سلسلہ ختم ہوتا. تو یہ شخص 2 دفعہ پرائم منسٹر بنتا ہے, اور اس کی کچھ قسمت بھی اچھی, کچھ حالات بھی اچھے. اور پھر آتے آتے سیکنڈ ٹائم 92 سے 95 تک. تو یہ 3-4 جو ایپیسوڈز ہیں پولیٹیکلی, یہ ان کو ترقی کرتے کرتے لے گئے. جو میرے لیے دلچسپ تھا کہ اگرچہ یہ فوج کے بھی سپہ سالار ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک سافٹ کارنر ہے پیس کی طرف, تو انہوں نے کئی جو ٹریٹیز کی, کئی جو آسلو ایکارڈ اور یہ چیزیں اس میں کی. تو مجھے لگا کہ دونوں طرف ان کی جو اس کو کہتے ہیں نا جو رجحانات, مطلب ہے کہ وہاں تو گریلا وار ہے اور وہ سلسلہ لڑ رہے ہیں, اور وہ آپس میں مطلب ہے کہ فلسطین کی آزادی ہے. ان کا ایک طرف جو رجحان ہے وہ مجھے, اگرچہ اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں, لیکن کوئی دقیانوسی یا روایت پسند قسم کا یا فنڈامنٹلسٹ قسم کا مجھے ریلیجس لیڈر نہیں لگا. مطلب اپروچ تھوڑی سیکولر ہے, بلکہ مناچن بیگن ان سے زیادہ وہ تھا. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے اس کے لیے تھوڑا سا میں ان کی لائف ہسٹری دیکھ لینی چاہیے اور بھی پیچھے جا کے. ان کے جو پیرنٹس تھے وہ رشیا سے آئے تھے, مطلب پہلے وہ رشیا سے نکلے, وہ نکل کر پہلے یورپ آئے. یورپ میں یہ یوکرین میں رہے, اور پھر یہ وہاں سے ان کے جو والد تھے زیادہ پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے, شکاگو آ گئے. شکاگو میں رہے کچھ عرصے, اور جب یہ 1917 میں وہ جو ڈکلیریشن تھا جو سائن ہوا تھا, جس کے تھرو برٹشرز جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ صاحب ہم یروشلم آپ کو دے دیں گے, یہودیوں کو دے دیں گے, تو وہ ڈکلیریشن جب سائن ہوا اور سارے زمانے کے یہودی جو ہیں اس طرف موو ہونے لگے, تو وہ سلسلے میں یہ صاحب بھی یہاں آ گئے. اور یوں 1920 میں ان کی شادی ہوئی, اور یہ صاحب 1922 میں جیسا آپ نے فرمایا پیدا ہوئے, اور پھر وہ سلسلہ ہوا. لیکن مجھے جس چیز نے متاثر کیا ڈاکٹر صاحب, میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ہم یاسر عرفات کی, جیسا آپ نے کیا نا بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس کو کمپیئر کر ہی لیتے ہیں.
1920 میں یہ شخص پیدا ہوتا ہے, 1929 میں یاسر عرفات پیدا ہوتے ہیں, 1935 وغیرہ کے آس پاس انہوں نے پڑھا, ٹھیک ہے, اور یہ اس کے بعد چلے گئے فوج میں آ گئے, یہ باضابطہ فوج میں کمیشن لیا, اور آپ نے فرمایا جیسے 1942 میں وار ہوئی, اور یہ اس زمانے میں باضابطہ ایک فوج کی پوسٹ پہ تھے, اور انہوں نے اپنی ریپو بنا لی کیونکہ انہوں نے اس وار میں حصہ بھی لیا, مگر یہ کہ چیف نہیں بنے تھے, وہ چیف آف آرمی نہیں بنے تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب 1948 کے بعد جب یہ باضابطہ 1964 میں چیف آف اسٹاف بنتے ہیں, تو 1967 کی جو 6 days وار ہے, جس کے اندر ابھی انہوں نے حملہ بھی نہیں کیا تھا اپنے کیا نام ہے ایجپٹ نے, سیریا نے اور جارڈن نے, انہوں نے کیا کیا 6 دن کے اندر ہی اندر تمام کے تمام ایئر بیس تباہ کر دیا. مطلب چند گھنٹوں کے اندر انہوں نے جہاز اتنے نیچے پانی کے پاس لے جا کے اڑائے کہ سب کے سب تباہ کر دیا, اور کہا کہ صاحب یہ تو پریکاشنری وار تھی, اور ہاتھ باندھ دیے بخول کیسے ان کے پیچھے, اور ہیرو بن گئے. اور اس کے بعد پھر اس آدمی کا ایک سفر نظر آتا ہے کہ یہ 4 سال کے بعد ریٹائرمنٹ لیتا ہے اور US چلا جاتا ہے. اب اس کو اندازہ بھی تھا, جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ جب ان کی پوزیشن بنی تھی کہ یہ جب کہ انہیں باضابطہ کہا گیا تھا کہ دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو اس سے ہو سکتا ہے 3rd World War شروع ہو جائے, مگر یہ شخص نے کیا ایسا, اور اس کے بعد US ایمبیسیڈر بن کے چلا گیا, اور وہاں 5 سال میں اس نے امریکہ کے ساتھ ایک بہت اچھی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ڈیولپ کری, وہاں کے تمام اسلحے کے اور ایمونیشن کے تمام سلسلے اپنے لیے ڈیولپ کیے اسرائیل کے لیے, اور اس کے بعد واپس آتا ہے تو اب یہ ایک ڈپلومیٹک آدمی بن گیا ہے, اب فوج بھی چھوڑ دی اس نے, اور لیبر پارٹی جوائن کرتا ہے, الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے اور پرائم منسٹر بن جاتا ہے. اور اس دوران بھی دیکھیے کہ آپ وہ کس طرح سے وہ اور تمام وارز کے اندر جو ہے وہ ایز اے ڈیفنس منسٹر, درمیان میں جب ڈیفنس منسٹر رہتا ہے تو کس طرح سے اسرائیل کی مدد کر رہا ہے. یعنی فرام فرسٹ اسٹیپ اسٹارٹنگ فرام ایز اے ملٹری مین, اپنے ملک کو اس نے ٹرپل ٹائم بڑھا دیا اسٹیٹس کو, یعنی کہاں ویسٹ بینک اور کہاں سب لے لیا اس نے, ایون ان کا پینسولا بھی لے لیا تھا, 3 بار جو US ریزولوشن UN ریزولوشن آئی تھی اس کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بڑھ گیا ان کا علاقہ, اسٹیبلش کر دیا, اور بعد میں ڈیفنس کے بعد پولیٹیکلی بھی اس نے اس کو ڈپلومیٹکلی بھی اسٹرانگ کر دیا, اور اس دوران بھی مسلسل ایجپٹ کو اور دوسروں ملکوں سے یہ سلسلے چلتے رہے, جیسے کہ اوسلو اس میں ہوا تھا کہ بھائی, بلکہ اس سے پہلے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ اس نے کہا کہ صاحب آپ ایسا کریں کہ اپنی جگہ واپس لے لیجئے, لیکن اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ ایکسیپٹ کر لیجئے. تو ایک وے نظر آ رہا ہے اس کا. دوسری طرف ہم یاسر عرفات کو دیکھتے ہیں تو یاسر عرفات بھی اسی راستے سے بڑھ رہا ہے, مگر وہ گوریلا فائٹر ہے. وہ 1929 میں پیدا ہوتا ہے اور 50s کے اندر وہ انجینئرنگ میں چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد ہی وہ اپنا ایک سلسلہ شروع کرتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ شاید ابھی ہمیں اگلے سیگمنٹ میں جانا ہے, میں چاہوں گا آپ سے ایک سوال اس بار آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم ان دونوں میں ایک خاص فرق دیکھ رہے ہیں. ایز اے سائیکالوجیکل اعتبار سے بتائیے گا کہ یاسر عرفات کی ماں جو ہے وہ 4 سال کی عمر میں مر جاتی ہے, باپ کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے ہیں, تو ایک ہیپیزٹ پرسنالٹی نظر آتی ہے ایک, اور اس کے بعد وہ گوریلا فائٹنگ میں جا رہا ہے, کوئی آرگنائز ادارے میں نہیں ہے, اور پھر وہ عرب ممالک کی مدد سے PLO کو جنریٹ کر رہا ہے, الفتح بنا رہا ہے, اور جب بڑی طاقتیں ہار جا رہی ہیں تو وہ لڑ رہا ہے ایز اے فلسطینیوں کا لیڈر بن کے, تو اور یہ اسٹیٹ مین بن کے آ رہا ہے سامنے. تو ان دونوں پرسنالٹیز کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو کس طرح سے ایک ڈیسٹنی کی طرف لے کے جا رہی ہے جو الٹیمیٹلی پیس کی طرف جاتی ہے؟ اور ہم مطلب 1994 میں پھر فائنلی یہ ہاتھ میں لاتے ہیں ان کو نوبل پرائز میں, تو ہم واپس اس کی طرف آتے ہیں. تو خواتین حضرات چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یاسر عرفات اور یچھک ربین کا جو کچھ چیزیں مشترک ہیں, کچھ مختلف ہیں, کچھ تضاد ہے, کچھ اختلافات ہیں, تو ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن یہاں ہم چھوٹا سا آپ سے بریک لیتے ہیں. کووڈ-19 کا حل صرف آپ کے پاس ہے. گھر پر رہیں, اور اگر آپ کو بخار یا دوسری علامات ہے تو دوسروں سے دور رہیں. باہر کے افراد سے 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں, چاہے وہ خاندان کے ہوں یا قریبی دوست. آفس اور پبلک پلیسز پر ماسک پہنیں, وقفے سے ہاتھ دھوئیں, آن لائن سیلف اسسمنٹ کریں اور ضرورت پڑنے پر ٹیسٹ کروائیں. پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ہمارا فرض ابھی مکمل نہیں ہوا. ہم ایک دوسرے کے تعاون سے سب کی حفاظت یقینی بنا سکتے ہیں. مزید جاننے کے لیے ontario.ca/coronavirus پر وزٹ کیجیے. Ted Rogers was a visionary of his time. After founding Rogers Communications, he knew his next success would happen here in downtown Mississauga. Mississauga is Canada's 6th largest city. Businesses are growing. New jobs are being created. The stage is now set
for something incredible. M City, a new groundbreaking condominium community. M City is in the heart of Mississauga, with its residents at the center of it all. For fashion and entertainment, Square One is at your doorstep. With local grocery stores and farmers markets close by. The area is bustling with restaurants, entertainment, and nightlife. M City is also central to Mississauga's arts and cultural scene. Celebration Square, the City Center, and Living Arts Center are places residents can enjoy major community events. M City has over 2 acres of parkland that connect to the John Budd Cleary Park and Korea Park. Sheridan College's Hazel McCallion campus and the U of T's Mississauga campus are close by. Students living at M City can head to campus or the central library within minutes. Getting virtually anywhere is simple with easy access transit in every direction. M City's 10-tower community faces Burnhamthorpe Road, one of the city's major thoroughfares. Now, the ideal picture for modern and sustainable living. M City is the future-ready condo community that has it all together. Something Ted Rogers envisioned when he bought the land over 50 years ago. Jewel One Residencies, 4-star service apartments with the facility of daily rental income, a luxury housing project in the heart of Lahore Gulberg, with 3 to 4.5 years easy installment plans, starting from 172,950 rupees only, equipped with all the amenities of modern lifestyle. 1, 2 and 3 bedroom super luxury apartments with attached Spanish bath, Chinese and Spanish flooring, spacious living room, Italian designed kitchen with built-in appliances, reception area, lobby, wide car parking, coffee shop, restaurants, swimming pool, gymnasium, fastest elevators, and a lot more. Where a dream life is waiting for you and for your family. Jewel One Residencies, your dream world. अमेरिका और कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में डिस्प्यूट्स और कानूनी मामलात बिलखुसूस विरासत, जायदाद और प्रॉपर्टी, नाजायज कब्जा, जाली डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉड, फैमिली केसेस, किरायादारी, क्रिमिनल केसेस और लेन देन के मामलात वगैरह की वकालत और मुशावरत के लिए पाकिस्तानी लॉ फर्म चौहान लॉ चैम्बर्स, वेबसाइट www.chauhanlawchambers.com, phone +92 333 424 7447. Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. घर खरीदने का इरादा हो तो सबसे बड़ा मसला मॉर्गेज की अप्रूवल, मगर अब ये मसला नहीं रहा क्योंकि हमारे साथ हैं मॉर्गेज एडवाइजर मोइन अहमद। मॉर्गेज अप्रूवल सिर्फ एक कॉल के फासले पर। कॉल कीजिए 416-666-1563 और $3,000 कैश हासिल करें। सम कंडीशंस अप्लाई। कॉल कीजिए 416-666-1563। मॉर्गेज एडवाइजर मोइन अहमद। ख़वातीन हज़रात, बुलंद इकबाल और खालिद सुहेल आपकी खिदमत में 40th एपिसोड 40वां एपिसोड पेश कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने यासिर अरफ़ात की बात की थी।
اس ہفتے ہم یکسک ربین کی بات کر رہے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کچھ مماثلت ہے، کچھ اختلاف ہے. تو بلند اقبال صاحب آپ نے پوچھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو جو آرگنائزیشنز کو یہ بلانگ کرتے ہیں ان آرگنائزیشنز کی بھی نفسیات میں سمجھتا ہوں مختلف ہے. صحیح. وہ جو گوریلا وار کا جو ہے وہ آپ مطلب ہے کہ ایک آؤٹ سائڈر ہے، آپ ایک سٹیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آرگنائز سٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. جہاں تک میں نے گوریلا وار کو اسٹڈی کیا اس میں مجھے محسوس ہوا کہ اس کے جو باوا آدم ہیں وہ ماؤ زے تونگ تھے. ماؤ زے تونگ نے شروع کیا، پھر گوریلا واریر میں لینن کی بات آئی، پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا ہو چی من، اور یہ بہت سے 20ویں صدی میں کئی لوگوں نے گوریلا وار لڑی، اور اس کی ٹیکنیکس، اس کی جو اصول، اس کے مطلب اس کی پوری نفسیات ہی مختلف ہے. جیسے مطلب ہے انہوں نے کہا، ماؤ زے تونگ نے کہا کہ اگر آپ کے پاس 100 لوگ ہیں، گوریلا وار میں مثال دے رہا ہوں، 100 لوگ ہیں اور اس طرف 10,000 کی جو آرگنائزڈ آرمی ہے، تب آپ نے لڑنا، آپ 100 لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ 25-25 4 کونوں میں 25-25 تقسیم ہو جائیں، تو وہ ایک طرف کے 25 حملہ کریں، تو جب فوج اس طرف جائے تو آپ پیچھے سے پھر حملہ کریں جو اپوزٹ ہے. جب ادھر سے جا رہا ہو تو پھر نارتھ کی طرف سے آئے، اور جب نارتھ کی طرف وہ جا رہا ہو تو ساؤتھ کی طرف سے آئے. تو آپ 100 لوگوں سے پورے 10,000 لوگوں کو پریشان کر سکتے ہیں. اور آپ نے وار جیتنا نہیں ہے. گوریلا وار کی ایک ہے کہ آپ نے وار جیتنا نہیں ہے، آپ نے دوسرے کو تھکا دینا ہے کہ وہ وار ہار جائیں، وہ اتنا ان کو بلیڈ کرے کہ وہ ہار جائیں. اس کے مقابلے میں یہ آرگنائزڈ فورسز ہیں، یہ جس کا یہ ڈس ایگریمنٹ ہے. آپ کے پاس اسلحہ ہے، آپ کے پاس بارود ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ ایک ڈومیننٹ کلچر جو ہے نا آپ کر رہے ہیں. اگرچہ آپ کی دوسرا، میں بلند اقبال صاحب سمجھتا ہوں کہ وہ جنگ جو آپ کی فوج کی کسی اور ملک کی، اگر آپ سیریا ہے، جارڈن ہے، سعودی عربیہ کو جو ممالک ہیں ان کی فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہ جنگ اور ہے. اور گوریلا وارز کے ساتھ آپ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ جنگ اور ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کی جو نفسیات ہے، اور کیونکہ یہ مختلف اداروں سے وہ کرتے ہیں تو یہ نفسیات مختلف ہیں. میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وائلنس کی آپ سمجھتے ہیں، جو وائلنس کی جو نفسیات ہے، کہ مطلب ہے کہ ایک لیول پہ آپ ایگری کر رہے ہیں کہ ہم نے قتل کرنا ہے، ہم نے خون بہانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو آئیڈیالوجی ہے، وہ مذہب ہو، وہ نیشنلزم ہو، وہ کیپٹلزم ہو، کمیونزم ہو، کہ بعض دفعہ ایک آئیڈیالوجی آپ کی جو وائلنس ہے اس کو جسٹیفائی کرتی ہے. تو وائلنس کے بارے میں نے آپ سے کبھی ڈائریکٹلی نہیں پوچھا، تو چاہے آرگنائزڈ آرمی کی ہو یا گوریلا وار کی ہو، آپ اس وائلنس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وائلنس کا پورا فنومنا ہے، وہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے یا کسی بھی انڈیویجول سے لے کر نیشنل لیول سے انٹرنیشنل لیول تک جو بھی کانفلکٹس ہوتے ہیں جو وائلنس کا سبب بنتے ہیں، اس میں جو پرائمریلی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ایک ویژن کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت آسانی سے نظر آتی ہے. فار ایگزامپل کوئی موب کی ہو گیا، یا کسی نے کسی پہ فائرنگ کر دی، یا مسجد میں جا کے حملہ کر دیا، جو وائلنس ہو گیا، یعنی یہ دست و گریباں ہو گئے. لیکن یہ وہ ہے جو نظر آ رہی ہے، جو بہت سامنے ہے. لیکن اصل میں انڈر لیئرڈ معاملہ ہے. اس ٹرائنگل کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا دوسرا سرا جو ہے نا وہ اسٹرکچر وائلنس سے ملتا ہے. اسٹرکچر وائلنس میرے خیال میں وہ ہے جس کے اندر سوسائٹی کا ایک انجسٹس ہے، سوسائٹی کی انیکویلٹیز ہیں. سوسائٹی میں کچھ چیزیں ہیں جو ڈاکومنٹڈ ہیں بغیر نان ڈاکومنٹڈ بھی ہیں، وہ انڈر لائنگ موجود ہے، اور وہ ایک طرح سے ایک رول، ایک ریگولیشن میں شامل ہو چکی ہے. وہ انیکویلٹیز سے سوسائٹی بنی ہوئی ہے اگر، اور سوسائٹی کے وہ تمام انیکویلٹیز اس امبیلنس کو کریٹ کر رہے ہیں سوشلی، سائیکولوجیکلی، تو وہ ایک امبیلنس ڈیولپ ہو گیا. وہ امبیلنس جو ہے وہ اصل میں اس ڈائریکٹ وائلنس کی شکل میں نظر آ رہا ہے. مگر اس ٹرائنگل کا جو تیسرا حصہ ہے جو بھی انڈر لائنگ ہے، جو بالکل اسٹرکچر وائلنس کی طرح اندر چھپا ہوا ہے، وہ ہے کلچر وائلنس. کلچر وائلنس وہ ہے جو مذہب سے اور کلچر سے جڑا ہوا ہے. اس کو میں اس طرح سے بھی دیکھتا ہوں کبھی کبھی کہ ہم تمام انسان جو ہیں، وہ جو سیلولر اسٹرکچر ہیں، وہ جو جینیٹیکل اسٹرکچر ہے، ہمارے ارد گرد جتنے بھی سیلس بنتے ہیں اس میں کلچر اور مذہب جو ہے اس کی لیئرز ڈیولپ ہو رہی ہیں ہزاروں سالوں سے. تو وہ ہمارے سیلولر کا حصہ بنے ہوئے. اگر اس سے ڈیولپ ہونے والے کسٹمز، ویلیوز، آئیڈیالوجیز اسی طرح سے پروپوگیٹ کریں، اور وہ اگر ایک ان ایکول سوسائٹی میں چلے جائیں، ایک امبیلنس سوسائٹی میں چلے جائیں، تو وہ انڈر لائنگ رہتے ہیں. جب پولیٹیکل فورسز یا ڈومینیٹنگ فورسز اس کو یوٹیلائز کرتی ہیں تو وائلنس کی فارم میں کریٹ ہوتی ہیں. تو یوں میرا خیال ہے کہ وائلنس کی شکل بنتی ہے. اور بدقسمتی سے یہ جو ایریا جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہاں پر یہ دونوں ان ایکویلٹیز کے ساتھ موجود ہیں. یعنی ایک سوشل نارم اور ایک ریلیجیس نارم، کلچر جو ہے وہ ہزاروں سال سے موجود بھی ہے، اور 3 بڑے مونوتھیسٹک ریلیجن جن کے آپس میں پوری ہسٹری جنگوں کی،
یعنی یونین کی کم ہے اور لڑائی کی زیادہ ہے، اور وہ اس پرٹیکولر ایریا میں پیدا ہوئی ہے. یہ بڑی ایک ٹاکسک سی بات بھی ہے کہ وہ علاقہ بہت ہی بلیسڈ ہے. آپ تو گئے یروشلم نا، کتنا ہے بلیسڈ علاقہ ہے، کتنا وہ مذہبی اعتبار سے، لیکن کتنا سینسیٹیو بھی ہے. تو وہ ایک ایسی جگہ پر، اور پھر وہاں پر جہاں پر ایک سوشل امبیلنسنگ موجود ہے، ایک اکنامکلی امبیلنس موجود ہے، اپر لوور سوسائٹی کے مسائل ہیں، اور پھر میرا یہ خیال ہے. بہت بہت شکریہ بلند اقبال صاحب. اب میں تھوڑی دیر ان کی سپیچ کی طرف آنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے ان کی سپیچ نے بہت، سچی بات ہے، بہت متاثر کیا. میں نے کوئی 15-20 نوبل پیس پرائز کی سپیچز سنی ہیں، اس میں ایک دو جو بہت مجھے، اس کی سپیچ کے دو پہلو ہیں جو میں شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ سے اس کی رائے بھی لینا چاہتا ہوں. ایک ہے، کیونکہ اب یہ کمانڈر ان چیف ہیں، تو جو فوج کے بارے میں، جو آپ فوج کو تیار کر رہے ہیں، جو فوج کی نفسیات ہے اس کے بارے میں یہ چند جملے میں آپ کو سناتا ہوں. کہتے ہیں تقریر میں، Ladies and gentlemen, the profession of soldiering embraces a certain paradox. We take the best and bravest of our young men into the army. We supply them with equipment which costs a virtual fortune. We rigorously train them for the day when they must do their duty. And we expect them to do it well. Yet we fervently pray that that day will never come. That the planes will never take flight, the tanks will never move forward, the soldiers will never mount the attacks for which they have been trained so well. We pray it will never happen because of the sanctity of life. تو اب یہ ایک بہت ہی فلسفیانہ بات ہے کہ آپ فوج تیار کر رہے ہیں اور ساتھ آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کو استعمال نہ کرنا پڑے، کوئی جنگ کا دن نہ آنا پڑے، تو آپ تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ چاہتے نہیں کہ جنگ ہو. تو آپ کے خیال میں یہ جو اب ڈسکشن جو ہے کانٹروورشل ہے کہ جو شخص آرمی کا چیف بنتا ہے، کیا وہ واقعی یہ چاہتا ہے کہ آرمی کا اٹیک نہ ہو، یا اس کے جو فوج میں جائے یا آرمی کا چیف بنے، کہیں اس کے اندر یہ خواہش ہے کہ جنگ ہو اور مطلب وہ اپنی بہادری کا مظاہرہ کریں، ورنہ تو آپ کی ساری عمر کی ٹریننگ جو ہے وہ اس کی تو کچھ فائدہ نہیں. ڈاکٹر صاحب، میں وہ جو ایک بات تھوڑی سی پیچھے رہ گئی تھی، میں سمجھتا ہوں اس کا کنیکشن وہاں سے ملتا ہے، اور میں اس لیے بات کروں گا کیونکہ آپ کا سائیکالوجی پہ بڑا گہرا وہ ہے، نظر ہے آپ کی. وہ جو ان کے جو والدین تھے جو رشیا سے آئے تھے، ان کے والد تو بیچارے زیادہ پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، شکاگو میں اخبار ڈالتے تھے، بہت ہی چھوٹے سے لیول کا، لیکن جو ان کی والدہ تھیں وہ بڑی پڑھی لکھی تھیں اور سوشلسٹ تھیں، کمیونسٹ نہیں تھیں، سوشلسٹ تھیں، اور یہ خود بھی بڑے سیکولر تھے. اچھا، مجھے نہیں پتا یاسر عرفات جو ہیں وہ کتنے مذہبی ذہن کے آدمی تھے یا واقعی وہ مسلم اس کے ذہن کے. اچھا، اور ان کی گروتھ میں ہمیں ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ نہ صرف یہ آدمی سیکولر تھا، یعنی حالانکہ اس کے والد آئے وہاں پر، لیکن اس کے والد بھی اتنے کوئی مذہبی آدمی نہیں تھے. اور یہ جب بڑا ہو رہا تھا، یعنی جس زمانے میں یہ اپنے ایگریکلچر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اسی زمانے میں سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی، اور اسی زمانے میں 4.5 ملین یہودیوں یعنی اپ ٹو 6 ملین یہودیوں کو مارا گیا، اور یہ سب چیزیں اس کی نظر سے گزر رہی تھی، اور اس کی سمجھ میں بھی آ رہا تھا کہ کس حد تک ضروری ہے یہ بات فرام دا پوائنٹ آف ویو لائک پولیٹیکل اسٹیٹ بنانے کے لیے، اور اس میں شامل تھا. تو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اس آدمی کی نفسیات میں یہ ہے کہ دیر شوڈ بی اے اسٹیٹ جو کہ سیکیور ہو اس کے جیسے لوگوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، اور وہ اس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے. اور پھر بعد میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ وار کے بعد جب وہ جیت بھی جاتا ہے 6 days وار، میرا نہیں خیال کہ دنیا بھر میں ایسا کوئی مثال ملے گی کہ انہوں نے جب اسٹیٹس حاصل بھی کر لی تو اس کے بعد اس نے فوراً ہی وہ جو کیمپ ڈیوڈ ہوا اور دوران اس نے ان کو آفر کر دی کہ آپ لے لیجئے جگہ، ہمیں پینسولا چاہیے نہیں آپ کا، آپ لے لیجئے، آپ گولڈن وہ کون سی ہائٹس کی وہ جو وہ تھی وہ لے لیجئے، لیکن ہمیں ایکنالج کر لیجئے. تو ایک شخص جو ہے وہ مسلسل لگ رہا ہے کہ وہ بیسیکلی وار کا آدمی نہیں ہے، اور یہیں پر ہی میرا خیال ہے کہ یہ واحد آدمی تھا جس کے اوپر فلسطینی بھی اعتبار کرتے تھے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک آدمی اس لیول پہ پہنچ جائے کہ اس کے جانی دشمن یعنی یاسر عرفات، اس کا میں دیکھ رہا تھا کہ کلنٹن باضابطہ اس کے مرنے پر رویا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی واحد تھا جس پر فلسطینی اعتبار کرتے تھے. تو یہ بڑی ریپو کی بات ہے. اب یہاں پر میں آپ کو جو نفسیاتی نقطے کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے جو سپیچز پڑھی اس میں جو دانشورانہ بات ہے، جو نفسیاتی جس کو ہم انسائٹ کہتے ہیں، تو اب یہ میں آپ کو چند جملے سنانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ I was a young man who has now grown fully in years, and of all the memories I have stored up in my 72 years, what I shall remember most to my last days are the two silences. The heavy silence of the moment after
and the terrifying silence of the moment before. اب جو سائلنسز ہیں انہوں نے آگے ذکر کیا وہ کہتے ہیں کہ آرمی کے چیف کے طور پہ آپ نے سب کو آرڈر دے دیا کہ کل ہم 6 بجے وہاں پر اٹیک کریں گے. سب جو جنرلز ہیں وہ کمرے سے چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ اب میں وہاں بیٹھا ہوں اکیلا اور میں سوچ رہا ہوں کہ میرے حکم سے کل کتنے لوگ مر جائیں گے اور ان پہ قتل و غارت ہو جائے گا. تو یہ ہے دا مومنٹ آفٹر, سب کے جانے کے بعد آپ سوچ رہے ہیں. اور دا مومنٹ بیفور یہ ہے کہ بم تیار ہے, بندوق تیار ہے, آپ نشانہ باندھ رہے ہیں اور اب آپ سوچ رہے ہیں. یہ جو مومنٹ بیفور کہ میں یہ گولی چلاؤں, یہ بم ماروں یا نہ, کیا یہ ضروری ہے, کیا اس کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے. یہ جو 2 لمحات ہیں, 2 سائلنسز کی بات کریں گے, ایک دا سائلنس بیفور, دا سائلنس آفٹر. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آرمی کے شخص کے لیے سوچنا, اس حوالے سے سوچنا کہ جو قتل و غارت بھی کرتا ہے, جو مارتا بھی ہے, اس کی اپنی نفسیات, وہ انفرادی طور پہ کچھ فیصلے کرتا ہے. اور میں اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ یہ بعد میں وہ لوگ ہیں جو اب ہم PTSD اور اس کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے قتل و غارت کیا, آپ نے کسی کو قتل کیا اور اس کے بعد آپ اس ایک ایموشنل ٹراما میں چلے گئے. بہرحال یہ ایک بہت ہی, میں سمجھتا ہوں, نفسیاتی طور پہ ایک گنجلک بات ہے کہ آپ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. آپ کرنا بھی چاہتے ہیں, آپ نہیں بھی کرنا چاہتے. آپ مطلب کچھ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کامیابی کے لیے کم از کم قربانی یا خون بہانا چاہتے ہیں. بہرحال یہ میں اس کو دلچسپ سمجھتا ہوں. آپ کو اوور آل بلند اقبال صاحب کیا اس پورے کانفلکٹ میں, اس پورے ڈائنامکس میں کیا چیز آپ کو مطلب ایک اس لیول پہ ٹچ کرتی ہے؟ مجھے تو سب سے زیادہ جس چیز نے ٹچ کیا ڈاکٹر صاحب, وہ اصل میں وہ خصوصاً وہ حصہ تھا جب یہ تو 2 بار بنے نا پرائم منسٹر, 74 سے 77 کے درمیان, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی پرائم منسٹر بھی چھوڑ دی. اس وجہ سے بھی ان کو دونوں طرف کے لوگ, ساری دنیا کے لوگ بلکہ میں کہتا ہوں, آنر دے رہے تھے کہ 77 میں شاید ان کا کوئی جوائنٹ اکاؤنٹ تھا جو بیوی کے ساتھ تھا وہاں پہ, تو اس کی وجہ سے ان کو لیبر پارٹی نے کہا کہ تم نہیں کھڑے ہو گئے تھے, نکل گئے تھے. پھر ڈیفنس میں چلے گئے, دوبارہ ڈیفنس منسٹر بن گئے. جب یہ دوبارہ آئے الیکشن کے لیے, اور جب اس سے پہلے انتفادہ ہوا تھا اور 5 سال تک خون بہا تھا, جو PLO اور یہ سب چل رہے تھے سلسلہ, اور بلڈ شیٹ ہو رہا تھا. اور اسی دوران یعنی 95 میں ان کو مارا گیا اور 92 میں یہ دوبارہ آ گئے تھے, اور 93 میں دوبارہ آ گئے تھے. اور یہ جب آئے ہیں دوبارہ, یعنی اسی درمیان میں اوسلو ایکارڈ بھی ہو گیا, اور اوسلو ایکارڈ کے دوران انہوں نے بات بھی طے کر لی کہ بھئی ہم ویسٹ بینک دے دیتے ہیں تم کو, یہ غازہ اسٹیٹ دیتے ہیں, تو اپنی اسٹیٹ بنا لو, ہم اپنی بنا لیتے ہیں. اب یہ جب بات ہو گئی اور ان کے خلاف کنزرویٹو پارٹی نے شور مچا لیا, اور خوب ہی شور مچا, اور سارے یہودی ریلیجیس رائٹرز جو تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے کہ تم نے یاسر عرفات کے ساتھ مل گئے ہو, تم نے غداری کی ہے, تم نے اوسلو کے اندر جا کے سب گڑبڑ کری ہے, تم نے نوبل پیس پرائز لے لیا, تم اصل میں سب گڑبڑ کر رہے ہو اور تم نہیں چاہتے. تو انہوں نے کہا, جب پیس ریلی نکالی, انہوں نے کہا کہ تم گھومتے رہو گے گول گول, لڑتے رہو گے, مارتے رہو گے, لیکن تم کبھی بھی امن نہیں ملے گا تمہیں. تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہیں بہتر موقع مل گیا, تم امن حاصل کر لو اور اپنے بچوں اور ان کے بچوں کے بارے میں سوچو. اب یہ بات طے ہو گئی, اور اس کے بعد انہوں نے ایک نظم بھی پڑھی وہاں پہ, اور اس کے بعد ان کو شوٹ کر دیا. اور جس چیز نے مجھے ٹچ کیا, جو آپ پوچھ رہے ہیں, جب ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے, ان کی جب کپڑوں میں سے چیزیں نکلی, تو اس میں وہ نظم تھی, اور وہ پرچہ پورا خون سے بھیگا ہوا تھا, وہ امن کا وہ تھا. تو بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ امن والوں کو ہی کیوں مارا جاتا ہے. ہاں, یہ بلند اقبال صاحب, یہ ہم شاید آئندہ کسی پروگرام میں بھی بات کریں کہ یہ صرف ربین ہی نہیں بلکہ موہن داس گاندھی کو بھی مطلب دشمن نے نہیں مارا. ان کو بھی جو شخص یگال عامر جو تھا وہ بھی مطلب فنڈامنٹلسٹ جیو تھا. وہاں جن گاندھی کو, موہن داس گاندھی کو جس نے قتل کیا, وہ بھی ایک فنڈامنٹلسٹ مطلب ہندو تھا, کسی مسلمان یا کسی عیسائی یا سکھ نے نہیں مارا. اور جو مارٹن لوتھر کنگ تھے, ان پہ بھی اٹیک کیے. تو یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ جو امن کا پیام لے کے آتے ہیں, ان کی جو ڈیتھس ہیں وہ کافی وائلنٹ ہے. یہ بھی ایک نفسیاتی طور پہ ایک مطلب ایک دلچسپ وہ ہے. بہرحال ہمارا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے بلند اقبال صاحب کہ ہم ساتھ ساتھ ان موضوعات پہ جو شخصیت ہے, تو اگلی دفعہ ہم پہ نیلسن منڈیلا پہ بات کرتے ہیں اور افریقہ کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں, اور یہ جو سماجی اور نفسیاتی اور سیاسی معاملات ہیں اس میں بھی آپ اور میں تبادلہ خیال کچھ کریں کہ ہمارا اپنا موقف کیا ہے. تو خواتین و حضرات, ہم آج کا پروگرام یہاں اختتام پہ پہنچتا ہے. اگلی دفعہ ہم آپ کو افریقہ, ساؤتھ افریقہ لے جائیں گے, نیلسن منڈیلا کی بات کریں گے. اور میں بلند اقبال صاحب کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ ہم یہ جو موضوعات بہت ہی دقیق, گنجلک, بہت ہی پیچیدہ ہیں,
پرسنالٹیز اپنی جگہ, آئیڈیالوجیز اپنی جگہ, کہ کچھ ہم بھی تبادلہ خیال کریں. ان سے میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ میں سوال پوچھوں اور ان کی رائے لوں کہ انہوں نے اتنی کتابیں پڑھیں, اتنے فلاسفرس کو پڑھا, اتنی نظریات پڑھے, اتنی کتابیں پڑھی, ان تمام چیزوں سے ان کے نظریات کیا ڈیولپ ہوئے. اور ہم نے بھی یہ دونوں مل کے بھی جو پروگرام کیے ہیں اس میں بھی ہم نے بہت سے نظریات کو ڈسکس کیا. تو گریجولی ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم ان شخصیات کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی سوچ یا اپنی فکر یا اپنا جو نقطہ نظر ہے, اپنا موقف جو ہے وہ بھی پیش کریں. تو بہت بہت شکریہ. یہاں چونکہ کینیڈا میں رات ہے تو ہم آپ کو شب بخیر کہتے ہیں. اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اور نیلسن منڈیلا پہ ہم گفتگو کریں گے. شکریہ. Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Are you looking for a different type of realtor? Meet Sohail Khan, broker owner of Century 21 Innovative Realty Inc. You don't need to know a lot about real estate, but you do need to know Sohail Khan, who knows a whole lot about real estate. He knows contracts, negotiations, research, he knows the market, and he really knows the area. When it comes to real estate buying or selling, Sohail Khan is a know-it-all. Get to know Sohail Khan. 416-822-0305 or at sohailkhan.ca. Experience excellence. ٹیم فرحان مارگیج سولوشنز آپ کی خدمت میں پیش 15 سالہ تجربے کے حامل، آپ کی ضروریات اور مرضی کے عین مطابق کاروباری، رہائشی، تعمیراتی اور زرعی مارگیج سروسز. ہمارا کم ترین مارگیج ریٹ. ٹیم فرحان کو ایک دفعہ خدمت کا ضرور موقع دیجیے گا. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. مزید معلومات کے لیے 416-569-9294 یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.teamfarhan.com. ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز نارتھ امریکہ کی سب سے بااعتماد اور فاسٹسٹ ایئر ٹریول سروسز. 25 سال کا تجربہ لیے لاتعداد افورڈیبل ٹریول ڈیلز کے ساتھ. ایکسلنس ان کسٹمر سروسز آن جسٹ ون فون کال. یہ ہے ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز. فار بکنگ کال ناؤ 1-855-247-9464 اور 905-272-2300. ایئر ونگز ٹریول اینڈ ٹورز. Was your family or business prepared for this financial crisis? Want to learn how I prepare my clients with the essential financial planning pyramid for any financial crisis come their way? Hello, this is Zahid Sayed from Arooj Financial. For your complimentary Zoom or Skype meeting, call my office at 905-624-0008 or visit aroojfinancial.com.